بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو علی سینا کی کتاب الاشارات والتنبیہات اور اس کے چھٹے مرحلہ کی یہ 42ویں فصل، اور اس کا موضوع تھا کہ یہ جسم ہے وہ دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے، دو اجزاء کون سے ہیں؟ مادہ اور صورت۔ اور یہی عرض کرنا تھا کہ مادہ کا وجود کہاں سے ہے اور صورت کا وجود کہاں سے ہے۔ یہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ جسم کی علت نہیں ہو سکتا۔ جب جسم کی علت نہیں تو جسم کے دو اجزاء مادہ اور صورت یہ دونوں کسی جسم سے نہیں بنے، یعنی افلاک اس کو وجود نہیں دیتی، کس کو؟ ان جسم کے اجزاء کو۔ تو دو چیزیں ہیں، یہ جو مادہ اور صورت، ان دونوں کو وجود کون دیتا ہے؟ یہ عقل فعال۔ عقل فعال ڈائریکٹ، یہ 10ویں عقل ہے، اس سے آگے جسم و جسمانیات کا موضوع شروع ہوتا ہے۔ عقل فعال صورت کو وجود دیتا ہے، عقل فعال مادہ کو بھی وجود دیتا ہے، لیکن صورت جو ہے یہ شریک الالہ ہے۔ عقل فعال صورت کی موجودگی میں مادہ کو وجود دیتا ہے، جبکہ عقل فعال صورت کو ڈائریکٹ وجود دیتا ہے، مادہ کی کوئی شرط نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہم نے عرض کیا تھا، ٹھیک ہے عقل فعال اس کی موجودگی میں اس کو تو وجود دے دیا، مادہ اب صورت سے کیسے ملے گا؟ مادہ کا صورت سے جو ملنا، مادہ کیا چیز ہے؟ یہ بالقوہ ہے، صورت ایک بالفعل چیز ہے۔ یہی عرض کیا تھا کہ جو ہی مادہ وجود میں آئے گا صورت کے ساتھ اس کا اشتراک ہوگا، تو ان دونوں کے اشتراک سے بنتا ہے جسم طبیعی۔ یہ جسم طبیعی یہ مطلق چیز ہے، یہ نظر نہیں آتی۔ کیوں نظر نہیں آتی؟ کیونکہ اس کی استعداد عام ہے۔ اب یہ جو جسم بنا ہے اس میں استعداد، آپ کہیں گے استعداد سے کیا مراد ہے؟ کہ کسی بھی صورت کو قبول کرنے کی اس میں صلاحیت ہے، عام ہے، کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ آگ کی صورت کو قبول کرے پانی کو نہ کرے، پانی کو قبول کرے تو مٹی کی صورت کو، چار آگ پانی مٹی ہوا۔ اس مرتبے میں یہ عام ہے، اس کو کہتے ہیں استعداد عام، اس میں عام استعداد پائی جاتی ہے، یہ استعداد عام ہے۔ اور استعداد خاص کیا ہے؟ یہ آپ سے پہلے یہ عرض کی تھی کہ یہ جو استعداد عام ہے اس کی تمام امور کی طرف ایک ہی نسبت ہے۔ یہ کہاں سے یہ چیز آئی کہ مادہ میں یہ جو استعداد ہے کہ کل صورت کو قبول کرے یا کسی خاص صورت کو قبول کرے؟ یہ افلاک، چونکہ یہاں پر کیا ہے؟ استعداد عام ہے، تو یہ ایک ایسی اشتراکی کہ سب صورتوں کے لیے یہ برابر ہے، یہ ایک اشتراک ہے۔ یہ اشتراک کہاں سے آتا ہے؟ یہ اشتراک یہاں سے آیا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ جتنے بھی افلاک ہیں ان سب میں کون سی حرکت پائی جاتی ہے؟ حرکت مستدیرہ، دائروی حرکت۔ دوسرا ہم نے کہا تھا اس کی ایک طبیعت ہے، وہ طبیعت خامسہ ہے، کس کی؟ تمام افلاک کی۔ تو تمام افلاک میں مشترک جہت کیا ہے؟ کہ وہ دائروی حرکت کرتے ہیں، اور ان کی طبیعت جو ہے وہ خامسہ ہے۔ یہ چار جو انسانوں ان مولدات میں جو طبائع پائی جاتی ہیں، سرد، گرم، خشک اور تر، چار طبیعتوں سے ہٹ کر یہ طبیعت خامسہ ہے، وہ سب میں برابر ہے۔ اشتراکی جہت سے یہ اشتراکی پہلو ہے جو سب صورتوں کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے۔ اب اس صورت جسم طبیعی پر جو اگلی صورت آتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے صورت نوعیہ۔ یہ صورت نوعیہ جب ہم کہہ رہے ہیں تو یہ مولدات یعنی اس عالم اجسام کی یہ جو چیزیں ہیں اس دنیا میں، وہ والی صورتیں نہیں۔ ہم کہیں آگ کی صورت تو آپ آگ اٹھا کے کہیں گے یہ والی صورت، یہاں پہ وہ صورت نہیں مراد۔ یہ صورت نوعیہ جو ہے یہ کلی ایک طبیعت ہے۔ وہ کیسے؟ اس پہ مثال آگے ہم لائیں گے کہ کرہ، چار کرے ہیں، کون سے؟ کرہ ہوائی، ناری، آبی اور پانی کی۔ آبی تو ہو گیا، آگ، پانی، ہوائی، مٹی، یہ چار کرے ہیں، وہ مطلق ہیں، وہ ابھی ہم عرض کریں گے۔ یہ چار کرے بھی
اس عالم مادہ میں ہم موجود نہیں نظر نہیں آتے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہوا ہے اس میں کسی اور چیز کا شامل نہیں ہے. اس آگ میں یہ مطلق نار ہے، اس میں کوئی چیز نہیں پائی جاتی. لیکن اس صورت سے اگلی جو صورتیں آتی ہیں، وہ جو صورتیں آتی ہیں وہ ہوتی ہیں مرکبات. مرکب، اگر آگ بھی ہوگی تو اس میں وہ مٹی کے ذرات بھی ہوں گے، اس میں کوئی نمی بھی شامل ہوگی، تو وہ ساری چیزیں شامل ہو کر اس عالم میں جو یہ چار چیزیں ہمیں ملتی ہیں وہ اور ہیں. یہاں پر یہ پہلے تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ افلاک میں یہ ایک اشتراک ہے جس کی وجہ سے یہ استعداد عام پیدا ہوئی. اب اس جسم طبیعی میں جو اگر صورت نوعیہ آ رہی ہے کہ وہ اس کو قبول کرے گی یا اس کو یا اس کو یا اس کو، یہ خاصیت کہاں سے آ گئی؟ ان کو کہتے ہیں، یہ تو ہوگی اشتراک. اختلاف کہاں سے آیا؟ ان جو افلاک ہیں ان کا آپس میں اختلاف کیا ہے؟ ان کی وجہ سے مخصصات یہاں پیدا ہوتے ہیں. مخصصات، یہ مخصصات کیا ہوتے ہیں؟ یہ اصطلاح استعمال کی ہے، یعنی خاص کر دینا کہ اس چیز سے ملنا ہے، دوسری صورت کو نہیں قبول کرنا. تو وہ ایک اختلافی جیت آ گئی، وہ یہاں سے آتی ہے. ان میں جو آپس میں ایک دوسرے سے اجرام سماویہ کا اختلاف ہے کہ یہ ہر کسی کی اپنی ایک دائرے میں حرکت ہے، لیکن اپنی ایک خاص وضع اور ایک خاص حیت میں ہے. بالکل ایک ہی طرح سے تو نہیں سارے اکٹھے گھوم رہے. کوئی گھوم رہا ہے اس وقت، کوئی اس طرح گھوم رہا ہے، کوئی اس طرح گھوم رہا ہے، لیکن ایک دوسرے کے گرد گھوم رہے ہیں اور اپنے محور کے گرد بھی گھوم رہے ہیں. اس سے جو اختلاف پیدا ہوتا ہے، اس اختلاف سے اس جو جسم طبیعی ہے اس میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ اس میں مخصصات، تخصیص لگ جاتی ہے کہ مادہ میں ایک خاص استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ اس سے ایک خاص صورت پیدا ہو، کہ ہوائی ہو یا وہ اس میں ناری ہو یا آگی، ہر مادے کی الگ ایک خاصیت اس میں پیدا ہو جاتی ہے، ایک امر پیدا ہو جاتا ہے. اس کو ہم نے کہا تھا ایک خاص استعداد، مخصصات. تو یہ جو مخصصات ہیں کہ ہوا جو ہے وہ یہ صورت نہیں قبول کرے گی، یہ والی یہ نہیں کرے گی، یہ نہیں کرے گی. یہاں پہ مصنف نے کہا تھا ایک استحقاق بھی پیدا ہو جاتا ہے. وہ استحقاق کیا ہے؟ کہ جب بھی یہ پانی ہے، آبی ہے، تو اس میں استحقاق پیدا ہوتا ہے کہ کوئی چیز اس پر اثر پذیری کرے، آگ جلائیں تو یہ پانی ہوائی میں بدل جائے گا، بخارات بن کے اڑ جائے گا. تو یہ آبی جو ہے نا ہوائی میں یہ نہیں ہو سکتا کہ مٹی میں بدل جائے، ہیٹ دیں تو ایک خاص صورت کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. کہ مثلا ہائیڈروجن یہاں پہ اس مرتبے میں اگر ہائیڈروجن بن گیا ہے تو اس میں خاص صلاحیت ہے کہ وہ صرف آکسیجن کے ساتھ بانڈ بنائے اور واٹر بنائے. یا نائٹروجن ہے تو وہ ہائیڈروجن کے ساتھ بنا کے امونیا بنائے. تو یہ اس سے ملنے، اس نے اسی سے ملنا ہے، یہ ایک خاص استحقاق پیدا ہو جاتا ہے. اس استحقاق کے بعد یہ جو مختلف صورتیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ ہمیں لگ رہا ہے یہاں سے صورتیں آ رہی، نہیں، یہاں سے مادے میں استحقاق، استعداد پیدا ہو رہی. مادے کو وجود بھی نہیں دے رہا، یہ افلاک مادے کو وجود بھی نہیں دے رہے. کون سا مادہ؟ جن سے جسم بنا ہے. اس مادے میں ادھر سے صرف ایک استعداد پیدا ہوتا ہے، لیکن اس مادے کو وجود عقل فعال ہی دیتا ہے. اسی طرح صورت، اب جو اس مادے پر جو صورتیں آ رہی ہیں وہ تو ڈائریکٹ عقل فعال سے آ رہی ہیں، وہ کسی اور طرف سے نہیں آ رہی. یہ بات ہوگی. یا متن دیکھتے ہیں، وَأَمَّا الصُّوَرُ تفیض و ایزن من ذالک العقل. یہ جو صورتوں کا فیضان ہوتا ہے یہ بھی عقل سے ہوتا ہے. یہ صورتوں کو فیضان کہاں سے ملتا ہے؟ عقل سے ملتا ہے. ولیکن تختلف ہو، لیکن یہ صورتیں مختلف ہوتی ہیں. کن میں مختلف ہوتی ہیں؟ فی ہیولاہا، یہ اس جسمی ہیولا میں یہ جو صورتیں ہیں مختلف ہوتی ہیں. آگ کی، پانی کی، مٹی، ہوا کی. کیسے مختلف ہوتی ہیں؟ بحسب ما، اس حساب اور مناسبت سے، ما یختلف ہو، جو اختلاف رکھتی ہیں، من استحقاق یہاں. یہ ابھی آپ سے عرض کیا کہ ہائیڈروجن اس سے ہائیڈروجن آکسیجن سے ملنا ہے، یہ استحقاق اس میں پیدا ہو جائے گا. ما یختلف من استحقاق یہاں، ان کا جو استحقاق ہے وہ مختلف ہوتا ہے. کس لحاظ سے مختلف ہوتا ہے؟ بحسب الاستعداد. اب 1000 صورتیں ہیں اس مادے پہ آنی ہیں. کس نے آنا ہے؟ یہ جو افلاک ہیں یہ 81 استعداد پیدا کریں گے کہ وہ صرف اسی کے ساتھ مل سکیں، اس سے نہیں مل سکیں گے. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو استحقاق ہوتا ہے مختلف ہوتا ہے، لیکن کیوں مختلف ہوتا ہے؟ بحسب الاستعداداتها المختلفہ. اس مادے میں جو
استعداد پائی جاتی ہے، وہ جیسی استعداد ہوگی ویسی وہ اس صورت کو قبول کرے گا، ٹھیک ہے۔ ولا مبدا الاختلاف ہے، وہ کہتا ہے ان کے اختلاف کا کوئی مبدا نہیں ہے، مگر الا، یہ اختلاف ہوتا ہے، اختلاف کا مبدا کہاں ہوتا ہے؟ الا الاجرام، اجرام السماویہ وہ اجرام سماویہ ہیں، یہاں سے اختلاف آتا ہے، وہ اختلاف ان کی وضع حید کے اختلاف کی وجہ سے آتا ہے۔ تو اب یہ دو باتیں بے تفصیل یہ اجرام سماویہ سے اختلاف آ رہا ہے، ان اجرام سماویہ سے اس جسم طبیعی میں اختلاف آ رہا ہے، لیکن کیسے آئے گا؟ بے تفصیل ایک خاص تفصیل جو کہ ما یلی جہت المرکز ہے، کہ جہت مرکز، مرکز جو ہے، مرکز کو یہاں کہتے ہیں مرکز زمین ہے، مرکز جہت المرکز کس سے ملا ہوا ہے؟ یلی ملا ہوا کس سے؟ من ما یلی، اس سے ملا ہوا ہے کہ جو جہت المحیط، جو احاطہ کرتی ہے، تو جو جہت محیط سے ملی ہوئی ہے، جہت محیط فلک الافلاق کو کہتے ہیں، یعنی زمین جو اس افلاق کے ساتھ دائرہ کرتے ہوئے اس کے ساتھ جو ملتی ہے، مس کرتی ہے، وہ ایک تو یہاں سے وہ کہتا ہے اختلاف پر آیا وب احوال، اور احوال کے ذریعے سے تدق کو ان ادراک الہام، کہتے ہیں اس کے احوال جو ہیں وہ جو ہمارے وہم کے ادراکات سے بہت ہی دقیق تر ہیں، تدق کو دقیق تر ہیں کہ اوہام اس کو سمجھ سکیں، لیکن بے تفاصیل ہے، ان کی تفصیل کو اوہام جو ہیں وہ درک نہیں کر سکتے۔ وہ کہتا ہے پھر کیا وتجب فیہا، پھر ان سوروں میں واجب ہے کہ بحسب نسبہا، ان کی نسبتوں کے حساب سے، وہ نسبتیں جو اس میں آتی ہیں کہاں سے آتی ہیں؟ من السماویہ جو سماویہ میں سے جو نسبتیں آتی ہیں، اس میں ایک چیز کہ دو چیزیں اب ہم عرض کرنے لگے ہیں، ایک چیز کہ یہ جو نسبتیں آتی ہیں ادھر سے، ادھر استعداد خاص پیدا ہوتی ہے، وہ دو طرح سے مختلف قسم کی استعداد یہاں پیدا ہوتی ہے۔ ایک کہہ رہا ہے من السماویہ، وہ جس میں نسبہ من السماویہ، سماوی نسبتیں جو عناصر کے ساتھ ہوتی ہیں، ان چار عناصر جو ہم نے عرض کیا تھا، چار عناصر کی، اس مقام و مرتبے میں اب بات ہوگی۔ یہاں پہ آگئی کیوں بات اب ہو رہی ہے؟ اس مقام و مرتبے سے یہاں پہ مولدات شروع ہونی ہیں، یہ جو صورت نوعیہ سے آگے اس میں استعداد پیدا ہوگی کہ وہ مرکب صورتیں ہوں، اور وہ کیا ہوتی ہیں؟ مولدات، جو مرکبات اس عالم میں بن رہے ہیں، ایک دوسرے آگ پانی مٹی آگ میں مل بھی نہیں ہیں چیزیں، ایک ہو گیا ان میں جو نسبتیں پائی جاتی ہیں، دوسرا ومن امور ان منبعثۃ من السماویات، اور دوسری وہ چیزیں، وہ امور جو امور کون سے؟ منبعثۃ جو اٹھتے ہیں ان سماوی انبعاث سے، تو کیا پیدا ہوتا ہے؟ یجب تجب امتزاجات مختلفۃ، تو اس مادے میں سور کہہ رہے تھے ہم تاجب فیہا، اس یہاں پر کیا پیدا ہوتی ہیں؟ امتزاجات مختلفہ، مختلف قسم کا امتزاج، امتزاج ہوتا ہے 2 سے 2 4 3 7 8 تک چیزیں ملنے سے، اس قسم کا ایک امتزاج پیدا ہوتا ہے، امتزاجات مختلفۃ مختلفۃ الاعدادات، یہ امتزاجات جو ہے یہ کیا ہے؟ مختلفۃ الاعداد، اعداد ہوتا ہے معدات کے طور پر، یعنی ان میں جو استعدادات مختلف قسم کی پیدا ہو رہی ہیں، کہاں پر؟ لیکوا، اس کی قوتوں میں، تو ادھا جو اس کو آمادہ باش کرتی ہے کہ تم ان 4 چیزوں کو تقسیم کرو، جیسے چائے بنتی ہے 4 5 چیزیں ملاتے ہیں، وہاں کا تفیض النفو، اب اگلی بات آ گئی، وہ اب آگے یہاں سے آگے بعد میں بات کریں گے۔ تو یہاں پر پہلے تو مصنف نے یار یہ عرض کیا کہ یہ جو عناصر کا یہ مرتبہ ہے جس میں تبھی یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ بار بار ابو علیہ سینا نے بھی لکھا ہے کہ یہ جو پہلی صورت ہے یہ جسم طبیعی والی، اس سے جسم کا وجود تام نہیں ہوتا، مکمل نہیں ہوتا، ہم جسم کے ہمیں جب نظر ہی نہیں آئے گا، ہمیں جب نظر آئے گا اس پر یہ صورت نوعیہ وہ کہاں سے آئے گی؟ یہاں سے کہ اختلاف سے اس پر مختلف صورتیں آئیں گی اور 4 عناصر بنیں گے،
آگ پانی مٹی ہوا جو ہم نے آپ کے 4 عناصر. اب یہ 4 عناصر جو ہیں یہ کیسے بنتے ہیں یہ آپ سے عرض کیا ہے. یہ جو کندی تھا یا اس کے جو تابع ہیں، یہ بھی ابو علی سینا نے الشفا کتاب میں لکھا ہے کہ الکندی اور اس کے جو تابع ہیں ماننے والے ہیں ان کا یہ نظریہ تھا کہ یہ جو فلک مستدیر جو ہے یہ ایک ثابت شے ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک ثابت شے ہے. اس کے باطن میں ایک دائروی حرکت کرتا ہے ایک ثابت شے کے گرد. جب یہ یہاں سے حرکت کرتا ہے تو یہاں سے یہ حرکت سے یہاں پر رگڑ پیدا ہوتی ہے. حالانکہ آپ سے عرض کیا تھا رگڑ ہو تو اس کو ختم ہو جانا چاہیے. یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ وہاں پر حرارت پیدا ہوتی ہے. کسی چیز کی حرکت آپ دیکھیں حرارت پیدا نہیں ہوگی، یہ حرارت پیدا ہوتی ہے تو یہاں پر جو کرہ بنے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ حرارت کی وجہ سے اس کرے کو کہتے ہیں کرہ نار. سب سے لطیف اور سب سے بلند مرتبے میں جو پہلا کرہ ہے اس کو کرہ کہتے ہیں، کرہ نار. اس میں کسی اور چیز کی امتزاج مکسنگ نہیں ہے. اسی لیے کہا تھا سورۃ نوح 4 جو ہیں یہ مطلق ہیں. اس کرے سے جو سب سے دور ہے وہ کون سا کرہ ہوگا؟ وہ آپ دیکھ لیں، آپ سوچ کے بتائیں. یہ کرہ نار ہے تو یہ سب سے کرہ جو ٹھنڈا کرہ ہے. 2 چیزیں ہو گئیں. پھر اس کرے کے قریب تر جو اگلا کرہ ہوگا وہ آگ کے جو قریب تر ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ہوائی ہے، ہوا والا. پھر اس سے اگلا یہ جو دوسرا کرہ ہے، دوسرا یہ پہلا نار کا. اب جو تیسرا کرہ ہے جو اس سے مزید دور ہے وہ کرہ کون سا ہے؟ تیسرا کرہ کون سا ہوگا؟ یہ پانی کا ہوگا. ٹھیک ہے. اگر ہوائی ہے، ہوائی کے بعد پانی، پھر آخر میں یہ ارضی. یہ جو 4 کرے ہیں یہ مطلق ہیں اس مقام و مرتبے میں. ہم جن چیزوں سے یہ دیکھ رہے ہیں، ہم خود مرکب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ اس صورت نوعیہ سے اگلا مرتبہ ہے، وہ اگلے مرتبے میں. اسی لیے ابو علی سینا نے کہا کہ جب تک صورت